تو یاد رکھیے اصال ثواب کرنے کے لیے کسی خاص قاری صاحب کی یا امام صاحب کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ خود سادہ انداز میں اصال ثواب کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے جو یہ آیت تلاوت کی ہے، یہ ذکر و اذکار کیا ہے، یہ درود پاک پڑھا ہے، تو اس کا ثواب میرے فلاں عزیز کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ رمضان مبارک قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی رمضان مبارک میں قرآن پاک مکمل تلاوت کرنے یا کم از کم چند پارے ضرور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، لیکن اکثر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ تو لیا ہے، اب اس کو اصال ثواب کیسے کیا جائے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے آج کی یہ ویڈیو ہے، ہم وہ آسان طریقے سیکھیں گے کہ جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے اپنے مرحومین کو ثواب کا تحفہ بھیج سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک کو تلاوت کرنے پر بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک لفظ ہے، بلکہ الف علیحدہ لفظ ہے، لام علیحدہ لفظ ہے اور میم علیحدہ لفظ ہے۔ تو یہ ثواب جب ہم اپنے پیاروں کو بھیجیں گے تو ان کی قبر میں نور کی برسات ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے اصال ثواب کرنے کے لیے کسی خاص قاری صاحب کی یا امام صاحب کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ خود سادہ انداز میں اصال ثواب کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ انتہائی سادہ ہے، جب بھی آپ کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھیں یا کوئی درود پاک کا ورد کریں یا کوئی بھی ذکر و اذکار کریں، تو اس کے ثواب پہنچانے کے لیے آپ صرف دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نے جو یہ آیت تلاوت کی ہے، یہ ذکر و اذکار کیا ہے، یہ درود پاک پڑھا ہے، تو اس کا ثواب میرے فلاں عزیز کو پہنچا۔ اس عزیز کا نام بھی آپ دل میں لے لیں کہ میرے فلاں عزیز کو اس کا ثواب پہنچا دے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کے کرم سے یہ ثواب ان کو پہنچ جائے گا اور آپ کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دوسرا اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ دعا کریں۔ اس کے لیے اول آخر درود پاک پڑھیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد آپ ان الفاظ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل جو کچھ میں نے تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، اس کا ثواب اپنے کرم کے شایان شان عطا فرما، اور اس کا ثواب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار، اولیاء اللہ کی ارواح کو پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما، اور اس کے بعد اس کا ثواب میرے مرحوم والدین، رشتہ داروں، عزیزوں اور تمام امت مسلمہ کو پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ تو یہ سارا ثواب آپ کے عزیزوں اور رشتہ داروں تک پہنچ جائے گا۔ ایک ٹپ میں آپ کو دیتا چلوں، تو آپ نے جب اصال ثواب کرنا ہے تو انبیاء اور اولیاء کے نام لینے میں کنجوسی سے کام نہیں لینا، بلکہ کثرت سے انبیاء اور اولیاء کے نام لینے ہیں، کیونکہ ان کے نام لینے سے دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک قرآن پاک بہت سارے لوگوں کو بھیج دیا، پوری امت مسلمہ کو بھیج دیا، تو اب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تھوڑا تھوڑا سب کو پہنچے گا، یعنی ایک ایک آیت سب کے حصے میں آئے گی، آدھی آیت آئے گی، اتنا پہنچے گا۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ جتنوں کو بھی اصال ثواب کریں گے سب کو برابر پہنچے گا۔ پوری امت مسلمہ کو آپ بھیجیں گے تو سب کو پورے قرآن کا ہی ثواب پہنچے گا، اور آپ کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ تقسیم ہو کے ملے گا، نہیں، بلکہ سب کو برابر برابر ملے گا۔ تو اس رمضان میں آپ نے اپنی تلاوت میں پوری امت مسلمہ کو یاد رکھنا ہے، اور مزید تفصیل حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا رسالہ فاتحہ کا طریقہ، آپ اس کو ضرور جو ہے وہ اپنے مطالعے میں لائیں۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو مزید اچھے انداز میں اصال ثواب کرنا آپ سیکھ سکیں گے۔ ویڈیو اگر مفید لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔